اس میں سے شاخ نکلتی ہے، اور وہ شاخیں اسی لیے لوگوں کے پاس زیادہ ہو گئے کہ شاخیں نکل رہی ہیں، آگے ان کو سلسلہ پہنچ رہا ہے۔ تو اور تذکرہ غوثیہ بڑی مشہور کتاب ہے، حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کے ملفوظات وغیرہ، اس میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا جھگڑا، کہ حضور کا سایہ شیڈو تھا یا نہیں، اس پر کسی نے جھگڑا کیا، وہاں جبہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آپ کلوک یا گاؤن کہتے ہیں، علماء کو دیکھا ہوگا پہنے ہوئے جبہ، وہ اس علاقے میں آیا۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانا تھا کہ نبی کا سایہ تھا یا نہیں، وہ کہتے ہیں اس سائے کو دھوپ میں رکھا تو اس جبے کا بھی سایہ نہیں تھا، فرماتے ہیں میں نے اپنے سر پہ رکھا تو میرا بھی سایہ نہیں تھا، لوگوں کے سامنے یہ بات۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی ہے اپنے والد کے بارے میں، انفاس العارفین ہے، الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، کتابیں موجود ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب بیمار ہو گئے، واقعہ خود انہوں نے لکھا ہے، ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جو مخالف ہیں ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ان کی بات کو اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد صاحب بیمار ہوئے، بیماری میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، انہوں نے عرض کی حضور مجھے آپ کا ایک بال مبارک چاہیے، تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بال مبارک عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواب میں عطا کیا۔ وہ کہتے میری آنکھیں کھلی تو مجھے وہ نظر نہیں آیا، میں بڑا پریشان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا خواب میں، کہاں؟ وہ کہتے ہیں میں بڑا اسی جستجو میں پریشان، مجھے اونگ آ گئی، سرکار پھر خواب میں آ گئے، فرمایا تکیے کے نیچے رکھ دیا کہ تیرے ہاتھ سے کہیں چھوٹ نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں تکیے کے نیچے دیکھا تو موجود، لوگوں نے کہا یہ اصلی ہے یا نہیں، بہت جھگڑا پڑتا ہے، کیونکہ ویسے کسی کی کوئی چیز لے آئیں کہ یہ جارج پنجم کی تھی، یہ جارج اشتم کی تھی تو مان لیں گے، نسبت کی بات آئے گی تو لوگ پتہ نہیں جی اصلی ہے یعنی، چلو اچھی بات ہے کہ آپ کو اطمینان چاہیے، وہ بھی اچھی بات، لیکن اس کو اچھے انداز میں ذکر کریں، اس طرح نہ ہو کہ کہیں بے ادبی ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم اعتراض کر کے اپنا کام خراب کر لیں۔ لوگ بولتا جی اصلی ہے یا نہیں، تو حضرت صاحب نے کہا آ جاؤ سارے جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے، دھوپ تھی، جب بال مبارک سامنے رکھا گیا بادل نے سایہ کر دیا، سب کی تسلی ہو گئی کہ جی اب بال مبارک کا سایہ نہیں، ہمیں پتہ چل گیا، تو اب ہم اس کا طریقہ جب کسی کے پاس بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، تو بال مبارک کسی کے پاس ہو تو ہم پہلے تو، کیونکہ الذی اکرام ما نصب بہ، اصول یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں، چونکہ نسبت ہے تو نسبت کی وجہ سے احترام کریں گے، لیکن جو قابل لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے تاکہ آگے دوسروں کو تسلی دے سکیں، بتا سکیں یقینی طور پر، ان کو چاہیے تحقیق کریں۔ ہم پہلے شجرہ پوچھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو ملا، اس سے کس کو ملا، اس سے کس کو ملا، اس سے کس کو، یہ بتاؤ، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں اچھا لاؤ، اب ہم نے طریقہ، ہم اس کو زمزم شریف میں رکھتے ہیں، اوپر سے ٹارچ ڈالتے ہیں، اگر سایہ نظر آ جائے تو شبہ ہوتا ہے، نہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے اصلی ہے۔ آزما کے دیکھ لیا، آزما کے بھی دیکھ لیا تاکہ دوسروں کو تسلی دے سکے کہ یہ بال مبارک کوئی ایسے ہی غلط منسوب نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس بال مبارک کا ہونا کسی شہر میں پورے شہر کے لیے برکت کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اگر قدر کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ۔ ابو جہل سامنے رہتا تھا، روز نبی کو دیکھتا تھا، قدر نہیں تھی، فائدہ ہوا؟ ویسے قرنی دور رہتے تھے، قدر کرتے تھے، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ جو یہاں کے رہنے والے خود گھر والے قدر کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر بے ادبی کریں گے تو کوئی فائدہ۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، میں نے کہا بڑی ذمہ داری کی بات ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں جان سے بڑھ کے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اگر اتنا جذبہ ہے تو اس کا آ جانا یہ عزت کی بات. تو اب ہمیں ہر طرح اس کا خیال رکھنا ہے, اور محبت سے دیکھ لو, اپنی آنکھوں پر ناز کرو کہ نبی کو تو نہیں دیکھا, ان کا بال ہی دیکھ لیا. ہمارے ہاں لوگ حاجیوں کو لینے جاتے ہیں کہ چلو مکہ نہیں دیکھا, مدینہ نہیں دیکھا, وہ آنکھیں دیکھ لیں جو مدینہ دیکھ کے آ رہی ہیں. تو ہم حاجیوں کے استقبال, یہ تو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, کوئی معمولی بات نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, شاہ ولی اللہ کا واقعہ سنایا. لوگ آئے زیارت کے لیے, صندوق کھولنا چاہ رہے ہیں, کھل نہیں رہا. صندوق کھولنا چاہ رہے ہیں, کھل نہیں رہا. بڑے پریشان, چابی بھی صحیح ہے, تالا بھی صحیح ہے, کھل کیوں نہیں رہا؟ تو دل میں اضطراب, چونکہ اللہ والے تھے, کہنے لگے ضرور کوئی شخص یہاں پر ناپاک آ گیا ہے, ناپاک آ گیا ہے. انہوں نے اب کسی کا پردہ بھی رکھنا ہے, اوپنلی اناؤنس کریں کہ جی جو ناپاک ہے وہ ہل جائے, تو سب کو پردہ بھی رکھنا ہے. فرمایا چلو سب کے سب ایک مرتبہ غسل کر لیتے ہیں. سب غسل کر لیتے ہیں. خود بھی چلے گئے, ان کو بھی, وہ جس نے کرنا تھا غسل وہ بھی کرایا. اب چابی لگائی تو کھل گیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی بڑی بات ہے. تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ نسبت جو ہے وہ بہت محترم ہوتی ہے. اس کو اگر ہم صحیح طرح سمجھیں تو فائدہ ہوتا. کتاب کا نام کنز العمال, حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں اس میں کئی ہزار, بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں واقعہ موجود ہے. حضرت خداش مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ان کے پاس ایک پیالہ تھا, کوئی بہت اچھا بنا ہوا نہیں تھا کہ اس کو کہیں کہ بہت پھول بنے ہوئے تھے اس پہ, بہت اچھے مٹیریل کا, بہت کوئی ہائی کوالٹی کا نہیں, سادہ سا پیالہ تھا. حضرت عمر ان کے گھر جاتے کہ یہ پیالہ نکالو, اس میں زمزم ڈالتے, کچھ پیتے, پھر پیالے کو مل کے اپنے منہ پر مل لیتے. کیوں؟ اس پیالے میں ایک مرتبہ نبی نے کھانا کھایا, حضور کا ہاتھ لگا ہوا تھا, اس کو, اس پیالے کو نکالتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی. آج ایک بات کی جاتی ہے, آپ کو تو سننے میں نہیں آئی ہوگی مگر میں سنا دوں تاکہ کوئی آپ کو غلط سنائے, بہتر ہے اس سے پہلے آپ کو صحیح معلوم ہو جائے. وہ بیعت رضوان, ایک واقعہ ہوا, صحابہ نے ایک درخت کے نیچے حضور سے بیعت کی تھی. لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ درخت حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا, کیونکہ لوگ اس کا تنکا, اس کی شاخ, اس کے پتے تبرک کے طور پر لے جاتے تھے. تو یہ دوسروں کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا. تو یہ کہتے ہیں دیکھو حضرت عمر اگر پسند کرتے تبرک کو تو اس کو رکھتے, باقی انہوں نے کٹوا دیا. اس کا مطلب یہ کہ تبرک کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ وہ کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے انہی کی کتاب سے واقعہ پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام قصص الاولیاء. میری کتاب مزارات و تبرکات اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں حوالہ موجود. یہ سید منور علی شاہ بخاری بیٹھے, ان کے پاس میری اردو کی, انگلش کی ساری کتابیں موجود, یہاں موجود ہے, جس کا دل چاہے حوالہ دیکھ لیں. ایک پرنالہ, آپ کے یہاں ڈرین کہتے ہیں شاید, جو چھت میں پانی آتا ہے جس سے وہ نکلتا ہے, وہ پائپ, اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ گٹر تو نیچے ہوتا ہے, اوپر جو چھت سے ایک پائپ نکال دیتے ہیں تاکہ چھت میں جمع ہونے والا پانی نیچے آئے, پرنالہ کہتے ہیں. وہ پرنالہ لگا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کو جا رہے ہیں, نماز پڑھنے جا رہے ہیں, پرنالے سے پانی گرا, ان کے کپڑے اس میں آ گئے, چھینٹے لگے. انہوں نے کہا یہ مسجد کے راستے میں لگا ہوا ہے, اونچے قد کے تھے, تھوڑا سا ہوئے اور اس کو نکال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. انہوں نے کہا اے امیر المومنین, میری آنکھوں نے دیکھا یہ پرنالہ یہاں پر نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ یہاں اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. تو حضرت عمر آگے سے یہ نہیں کہتے کہ اس وقت ضرورت ہوگی لگا دیا. اب یہ لوگوں کے کپڑے خراب کر رہا ہے, راستے میں پڑ رہا ہے, اس وقت ضرورت تھی تو کوئی یہ ایسی بات تو نہیں ہے نا, لگا دیا تھا لگا دیا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ پرنالہ نکال کے کہیں تبرک کے طور پہ رکھ لو, نہیں.
पढ़े कससुल औलिया किताब लिखने वाले थानवी साहब, वो कहते हैं हजरत उमर ने क्या कहा, ऐ हुजूर के चचा, इस वक्त मेरे कंधे से अच्छी सीढ़ी कोई नहीं होगी, आपके हाथों से अच्छा हाथ कोई नहीं होगा, इसको मेरे कंधों पे चढ़ के दोबारा लगाइए। मुझे पता नहीं था कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, वरना मैं कभी ना निकालता। तो वो उमर जो परनाला दोबारा लगवा रहे हैं, क्या दरख्त कटवाएंगे? क्या ऐसी बात हो सकती है? तो हमें पता चला कि निस्बत, तबर्रुक, अदब, ये बहुत बड़ी बातें हैं। कुरान से इनका सबूत मौजूद, ताबूत सकीना का जिक्र मौजूद है कुरान में, ताबूत सकीना का जिक्र कुरान में है। क्या था उसमें? नबियों के तबर्रुकात, एक नबी की लाठी उसमें, एक नबी के जूते मुबारक उसमें, क्या था? यही था ना। और उसका जिक्र, उसको लेकर दुआ करते थे, दुआ कबूल होती थी। कुरान से पता चला कि अल्लाह वालों की चीजों में, जरा मोहब्बत से कहे, बरकत है। तो वो बरकत जो उसका अदब करेगा उसको मिलेगी। आइए प्यारी सी बात सुना देता हूं, पसंद आए तो बहुत अच्छा। किताब का नाम हयातुल हैवान, लिखने वाले अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम गुजरे। ये उनकी किताब इंसाइक्लोपीडिया है एनिमल्स का, और इस पर पूरा यूरोप, वो जो मुस्तशरिकीन जिनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, हैरान है कि उस शख्स ने ये किताब कैसे लिखी है। उसमें ये वाकया मौजूद है, हिरनी जिसके पेट में कस्तूरी होती है। आप लोगों में से अक्सर पहाड़ी इलाके के हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहां पर वो एक हिरनी, स्प्रिंग बॉक होती है जिसके पेट में कस्तूरी, मुश्कनाफा जिसको आप कहते हैं, ये कैसे बना उसके पेट में। अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी लिखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात को समझने के लिए बहुत बड़ी बात सुना रहा हूं आपको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए, कुरान ने उनको खलीफा कहा, अल्लाह ने खलीफा भेजा। इस हिरनी को पता चला कि अल्लाह का खलीफा आया है जमीन पर, ये हिरनी सलाम करने आई। रफीक साहब, बात नहीं आपने अभी तवज्जो दी, जानवर को शौक है नबी को सलाम करने का। जानवर है वो, मगर शौक क्या है कि नबी को सलाम करे। तो जो नबी को सलाम करने से रोके, जानवरों से गया गुजरा है या नहीं? अंदाजा करें, जानवर को शौक, सलाम करने आई। जब उसने सलाम किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से नहीं, मोहब्बत से उसकी पुश्त पर, आपको आता है ना, को बच्चा सलाम करता है,